اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اپنے تمام ویورز کو میں اپنے پیج اسلامک اسٹڈیز پریپریشن پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو تک آپ کی ایکسیس پاسبل ہو سکے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم 1 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک کے تمام واقعات پر روشنی ڈالیں گے اور اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران جن جن چیزوں کی فرضیت کا حکم آیا اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ میرے یہ آج کا لیکچر آپ کے آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ثابت ہوگا، کیونکہ کمپٹیٹیو ایگزام میں اکثر اس سے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامیات الیکٹیو اور ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی میرے لیکچر کو غور سے سنیے گا، کیونکہ آپ کے پیپر میں اس سے متعلق اکثر شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1 ہجری میں کون سا اہم غزوہ پیش آیا اور کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ تو 1 ہجری میں جو غزوہ پیش آیا اسے تاریخ میں غزوہ ودان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ ودان کا دوسرا نام غزوہ ابوا ہے۔ یہ سوال آپ سے اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ غزوہ ودان کس سن ہجری میں پیش آیا یا غزوہ ودان کا دوسرا نام کیا ہے۔ تو آپ کو یہ دونوں نام یاد ہونے چاہیے، غزوہ ودان اور غزوہ ابوا۔ اس کے علاوہ اذان کی ابتدا بھی 1 ہجری میں ہوئی، جبکہ پہلی دفعہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ بھی 1 ہجری میں ہی دیا گیا، یعنی خطبہ جمعہ کی جو ابتدا ہے وہ 1 ہجری سے ہوئی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں 2 ہجری میں کون سا اہم غزوہ پیش آیا۔ تو 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا، جسے تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 ہجری میں ہی جہاد کا حکم آیا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ بھی 2 ہجری میں آئی۔ روزہ سن 2 ہجری میں ہی فرض ہوا، جبکہ نماز عید کا حکم بھی 2 ہجری میں ہی ہوا، جبکہ قبلے کی تبدیلی بھی 2 ہجری ہی میں رونما ہوئی۔ اپنے واقعات کے لحاظ سے یہ ہجری بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے، کیونکہ جہاد کا حکم یا جہاد کی فرضیت کا جو حکم ہے وہ بھی اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے یہ کس ہجری میں وقوع پذیر ہوئی، تو یہ بھی آپ سے اکثر پوچھا جاتا ہے۔ 3 ہجری میں جو غزوہ پیش آیا اسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی ہجری کے دوران یتیم اور عرسا کے حقوق کا حکم بھی باقاعدہ آیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں 4 ہجری کی طرف۔ 4 ہجری میں جو غزوہ پیش آیا اسے غزوہ رجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 ہجری کے اندر ہی شراب کی ممانعت آئی۔ تو یہ جو شراب کی ممانعت ہے یہ اکثر کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھی جاتی ہے، PPSC کے ایگزام، NTS کے ایگزام میں اس طرح کے سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ شراب کی ممانعت کب کس سن ہجری میں آئی۔ تو یہ آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے، اس چیز کو آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ شراب کی ممانعت کون سی ہجری میں آئی۔ 5 ہجری میں جو غزوہ پیش آیا اسے غزوہ احزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے۔ زنا کی جو سزا ہے اس کا باقاعدہ حکم بھی 5 ہجری میں آیا، یعنی زنا کی جو سزا ہے وہ 5 ہجری میں متعین کی گئی۔ اس کے علاوہ پردے کا حکم جو ہے وہ بھی 5 ہجری میں ہی آیا۔ پردے کے حکم کے بارے میں اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ پردے کا حکم کس سن ہجری میں آیا، تو یہ آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں 6 ہجری کی طرف۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا اور اسے قرآن میں فتح مبین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ فتح مکہ کا پیشخواں ثابت ہوا۔ تو اس لحاظ سے 6 ہجری بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کی بنا پر، یعنی اس میں جو واقعہ رونما ہوا صلح حدیبیہ کا، اس کی بنا پر پھر آگے جو ہے وہ فتح مکہ کے لیے راہیں ہموار ہوئیں۔ اس کے علاوہ بیعت رضوان بھی سن 6 ہجری میں ہی ہوئی۔ تو اس لحاظ سے 6 ہجری جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ 7 ہجری میں جو غزوہ پیش آیا اسے غزوہ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی غیر عرب جنگ تھی۔ اس کے علاوہ اسی عرصے کے دوران خطوط کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر حکمرانوں کو خطوط لکھے اور انہیں قبول اسلام کی دعوت دی۔
تو اکثر یہ سوال جو ہے وہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ اسلامی حکمرانوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے وہ کس سن ہجری میں لکھے. تو آپ لوگوں کو یہ اچھے سے ذہن نشین کر لیں اور یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ خطوط کا جو سلسلہ ہے وہ 7 ہجری میں شروع ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں 8 ہجری کی طرف کہ 8 ہجری میں کون سے اہم واقعات رونما ہوئے. تو 8 ہجری میں جو غزوہ پیش آیا ہے اسے غزوہ حنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ حق و باطل کی جیت ہوئی 8 ہجری کے اندر اور مکہ جو ہے وہ فتح ہوا. تو فتح مکہ کے بارے میں اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ فتح مکہ کس سن ہجری میں ہوئی. تو یہ آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہونا چاہیے اور آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ نوٹس بنا لیں اپنے پاس. یہ تمام چیزیں اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ آئندہ کے لیے آپ کے پاس نوٹس موجود ہوں اور آپ لوگوں کو آسانی ہو. اس کے علاوہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا اور یہ آخری غزوہ ہے. اور اس کے علاوہ حج کا حکم جو ہے وہ بھی 9 ہجری میں ہی آیا. حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی. جبکہ 10 ہجری میں خطبہ حجت الوداع پیش آیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا اور اس موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا اسے تاریخ میں خطبہ حجت الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہمارا آج کے لیکچر امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. 1 ہجری سے لے کر